معزز خواتین و حضرات، آپ سب کو اردو فارسی کے رنگ کے سیشن میں خوش آمدید۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں یہاں تشریف فرما ہے ڈاکٹر تقی آبدی اور ڈاکٹر وفا یزدہ منش۔ یہ موضوع ہی اتنا دلکش ہے کہ مجھے کہکشاں کے رنگوں کی طرح اردو فارسی کے بہت سے رنگ بکھرے نظر آ رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس رنگ کو پکڑوں اور کسے چھوڑوں، مگر میں زیادہ بات نہیں کروں گی، بات ہمارے یہ معزز شرکا کریں گے۔ بس میں 2 اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی، اور وہ اشعار ہیں حضرت امیر خسرو کی اس غزل کے جسے اردو میں پہلی ریختہ کہا جاتا ہے، اور جس کے ہر شعر کا پہلا مصرع فارسی میں اور دوسرا مصرع اردو یا ہندی جو زبان اس وقت تھی اردو جنم لے رہی تھی اس میں ہے، اور وہیں سے اردو شاعری کا آغاز ہو رہا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ کتنا خوبصورت سنگم ہے اس میں اردو اور فارسی کا۔ آپ سب نے سنا ہوگا زحال مسکی مکن تغافل، دورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں نہ دار میں جاں نہ لہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چوں زلف و روز و وصلت چوں عمر کوہتا، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ تو یہ پوری غزل اسی طرح چلتی ہے کہ ایک مصرع فارسی میں ایک مصرع اردو میں، اور یہ ہم آہنگی ہمیں آج تک نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ وفا یزدہ منش ان کی مادری زبان فارسی ہے، مگر انہوں نے اردو میں تہران یونیورسٹی سے BA کیا، پنجاب یونیورسٹی لاہور سے MA کیا، وہیں سے PhD کی، اور تہران یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اردو کی، اور اردو کی ترویج کے لیے اور اس سے منسلک بہت سے کام کر رہی ہیں۔ میں خود اس لیے نہیں بتاؤں گی کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، میں خود ان سے سننا چاہوں گی، ویسے بھی کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تو وفا میں آپ سے شروع کرتی ہوں، آپ اپنی خدمات اور کچھ آپ جو اس رنگ کو جس طرح سے گرفت میں لے لے اردو فارسی کے رنگ کو، تو آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنا تعارف اردو سے متعلق بھی کرتی ہوں، ورنہ اس سے خالی تعارف میرے خیال سے اس کا کوئی لطف نہیں ہے۔ جیسا ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ نے تعارف کروایا، میں نے اردو میں بیچلر کیا، MA کیا، پھر پنجاب یونیورسٹی سے MA کیا اور PhD کی، پھر کوویڈ سے پہلے ریسرچ کے لیے 6 مہینے پاکستان میں رہی، اردو سفر ناموں پر کام کیا جو ایران کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں۔ جس طرح اردو پر میری خدمات ہے، ایک تو وہی پڑھانا ہے، پڑھانے سے بہرحال زبان کی ترویج ہوتی ہے، زبان کی تہذیب کا تعارف ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے پاکستان کا بھی تعارف ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہر زبان کو سکھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس ملک میں وہ زبان بولی جاتی ہے اس ملک کا بھی اچھی طرح تعارف ہو جائے، کیونکہ زبان اور تہذیب کا براہ راست تعلق ہے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کو پورا کرتے ہیں۔ پڑھانے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہم یونیورسٹی سے منسلک ہے، اس وجہ سے ہمیں علمی کام بھی کرنا چاہیے۔ وہاں لازمی ہے کہ ہر سال ہم اپنا CV اور بھی ہم اس کو ارتقا دیں، اور علمی مقالات تو کافی میں نے لکھے ہیں، ایک اردو زبان اردو ادب کے حوالے سے، یا اردو فارسی کے ادب کا تقابلی جائزہ لیا ہے،
اور اسی طرح فارسی ادب کا بھی اردو زبان میں میں نے تعارف کرایا ہے. جس طرح میں کی بات کر رہا ہوں، یہ صرف میں نے ایسا نہیں کیا ہے، میرے کولیگس بھی جو ماشاءاللہ مجھ سے سوا 4 اور بھی اساتذہ ہیں، وہ بھی اس طرح ہم سب اکٹھے کام کر رہے ہیں. اور تھیسس بھی ہم بچوں سے کرواتے ہیں، اور وہاں تہران یونیورسٹی میں اردو میں ہی تھیسس لکھ کے جاتے ہیں، چاہے دستور کی غلطیاں بھی ہو پھر بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کی ہمت ہے کہ وہ اردو میں ہی لکھتے ہیں. اور ایک انسائکلوپیڈیا ہے ایران میں، ویسے بہت سے انسائکلوپیڈیا موجود ہیں ایران میں، مگر ایک سب سے اہم ہے میرے خیال سے وہ دائرۃ المعارف اسلامی، جس سے دانشنامہ جہان اسلام نکلتا ہے. وہاں بڑے پیمانے پہ کام ہوتا ہے. وہاں اردو ادب کی انچارج ہوں، ساتھ ساتھ جو پشتو میں یا پنجابی زبان میں، سرائکی زبان میں، باقی زبانوں میں جو ادب ہے یا شخصیات ہے ان کو بھی میں نے شامل کروا دیا ہے، تاکہ نہ صرف اردو بلکہ پاکستان میں جتنی زبانوں میں ادب ہے ان کا میں تعارف کرا سکوں. وہ کافی پیمانے میں وہاں کام ہو رہا ہے. اور باقی بھی عہدے ہیں میرے کہ شاید اردو سے اس کا زیادہ تعلق نہ ہو، مگر بہرحال میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں جس عہدے کو بھی سنبھالتی ہوں بہرحال پاکستان سے یا اردو سے کسی طریقے سے جڑا دوں. کتابیں بھی ہیں، میرے مقالات تو کافی زیادہ، تقریباً 50 کے قریب میرے مقالات، علمی مقالات ہیں. اور کتاب بھی ہے کہ 5 اردو شاعرہ کا میں نے فارسی زبان میں نے تعارف کرایا ہے، ان کے سوانح حالات، ان کے کارناموں کا جائزہ. پھر ایک کتاب بھی میری چھپ گئی ہے، ایک سفر نامہ ہے پاکستان کے بارے میں، فارسی زبان میں نے لکھا ہے. یہ میرا تعارف. ایران کی روایتی انکساری سے کام لیا، کام تو آپ کا بہت ہے، اور جو ابھی حال میں آپ کا سفر نامہ شائع ہوا ہے اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن میں بڑی مشکل میں ہوں کہ تقی آبدی صاحب کا تعارف کیسے کرواؤں. یہ ڈاکٹر ہیں اور کوئی معمولی ڈاکٹر نہیں ہے، کینیڈا میں مقیم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا میں رہنا اور ڈاکٹری کے پیشے سے منسلک ہونا کتنا منافع بخش مقام ہے. مگر یہ اپنا زیادہ وقت ادب کی تخلیق، تحقیق اور ترویج، یعنی یہ ساری دنیا میں ادب کو لے کر سفر کرتے رہتے ہیں. اور اس کی اردو کے ایک بہت بڑے سفیر ہیں یہ. ان کا بھی تعارف سے زیادہ ان کی گفتگو کلام کرو اور پہچانے جاؤ وہ میں سننا چاہوں گی. لیکن میں آپ سے بھی ایک شعر سے شروع کروں گی آپ سے گفتگو. اور چونکہ ایک اور بات، جیسے وفا کی زبان اردو فارسی اور ان کو اردو پہ دسترس ہے، اس طرح ان کی زبان اردو ہے اور انہیں فارسی پہ دسترس ہے. تو یہاں پہ دونوں رنگ جو ہیں اپنی پھر ہم آہنگ نظر آتے ہیں. تو میں 2 شعر پھر پڑھوں گی. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ کا بہت کام ہے مرزا عبدالقادر بیدل پر، سبق کی ہندی پر، اور ان کا شعر ہے کہ بوئے گل نالے دل دودھ چراغ محفل، ہر کے از بزم تو برخاست پریشاں برخاست. اور پھر غالب نے پھر وہی کام کیا کہ ایک مصرع یہ لے لیا اور دوسرا مصرع اردو میں لگا دیا کہ بوئے گل نالے دل دودھ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا وہ پریشاں نکلا. تو ایک تو یہ ہے سبق ہندی جو فارسی کلام تھا یہاں کے بر صغیر کے شعراء کا، دوسرا وہ جو اردو میں فارسی کا رنگ آ رہا تھا. تو ان پر تھوڑی سی مختصر روشنی کے ڈال کے پھر ہم وفا کی کتاب پر آتے ہیں. السلام علیکم. محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ اور پروفیسر وفا یزدان منیش صاحبہ، معزز سامعین، میرا تعارف یہی ہے کہ میں
صحت کا طبیب، ادب کا مریض، اردو کا وکیل اور فارسی کا عاشق ہوں۔ میں 40 سال سے اردو کا خدمت گزار ہوں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا اردو ادب میں ایک فزیشین جس نے 75 کتابیں لکھی ہوں موجود نہیں ہے، وہ میری شخصیت ہے۔ میں فارسی میں بھی کام کرتا ہوں، اردو میں بھی کام کرتا ہوں۔ میں 5 یونیورسٹی کا وزٹنگ پروفیسر ہوں اردو کا اس وقت، لیکن میرے پاس اردو کے کوئی ڈگری BA یا MA نہیں ہے۔ یہ میرا چھوٹا سا تعارف ہے۔ جہاں تک کہ ابھی گفتگو ہوئی، میں گوشہ نشین شخص ہوں، لیکن کام کرتا ہوں اردو اور فارسی کا چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ فارسی قدیم عظیم زبان ہے۔ اردو اگر امیر خسرو سے جن کے شعر پیش کیے گئے دیکھا جائے، لیکن آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اسی پاکستان میں سلمان سعد، تو یہ جو لاہور کا شاعر ہے یہ غزنوی دور کا شاعر ہے۔ تو اردو کی اگر ان سے ہم عمر دیکھیں تو 1000 سال ہوتی ہے۔ اردو اور آپ کا قومی شاعر اور ہمارا سب سے ہر دل عزیز شاعر 20ویں صدی کا علامہ اقبال کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اگر آپ فارسی سے نابلد ہوں۔ تو اردو کو سمجھنے کے لیے فارسی کو جاننا، کیونکہ ہمارے جتنے بھی 4 بڑے یعنی غالبیات ہو یا اقبالیات ہو یا انداز میر ہو یا انیسیات ہو، فارسی کو جاننا ضروری ہے۔ اور ہم اسی وجہ سے فارسی کے طریقے سے یہاں پر آئے ہیں۔ آج آپ کے پاس ڈاکٹر صاحبہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اردو کی بارات کراچی پہنچ گئی ہے، لیکن جو ان 3 دنوں میں گفتگو ہوئی ہے ان کے میں وقت دیکھ رہا تھا کہ اس میں حیدرآباد کی آپ کے محبت شامل ہے۔ وہ لوگ نہ ہوں لیکن ان کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے۔ اس میں لکھنؤ کی نزاکت ہے، اس میں پنجاب کی آپ کے کیا کہتے ہیں ثقافت ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ سندھ کی شجاعت ہے، اس کے اندر آگرے کی سجاوٹ ہے۔ اور یہ جو اردو ہے، یہ جو دکن میں پیدا ہوئی ہے، جو جنوبی ہند میں گھٹنیوں چلنا سیکھی اور جو دلی میں جوان ہوئی اور جو لکھنؤ میں دلہن بنی، آج اس کی اولاد پوری دنیا میں، اس کا میکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ 9 بستیاں ہمارے پاس اس وقت اردو ادب کی ہیں۔ یونیسکو کے لحاظ سے 400 ملین افراد اردو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی میں اگر کہوں مجھے پانی دو تو مجھے 400 ملین افراد پانی دیں گے، لیکن دنیا میں کہیں پر بھی 2 ایسی زبانیں نہیں ہیں کہ اگر آپ رسم الخط ایک کا بدل دیں تو دوسری زبان بن جائے۔ مجھے پانی دو اگر نستعلیق میں لکھا جائے تو اردو ہے، مجھے پانی دو اگر دیوناگری میں لکھا جائے تو ہندی ہے، مجھے پانی دو اگر رومن میں لکھا جائے تو پوچھا جائے گا اس کا نام کیا ہے لکھنے والے کا، اس کا خاندان کیا ہے۔ تو وہ اردو مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان ہے۔ ہمارے پاس، میں نے ایک ریسرچ کی تھی آج سے 11 سال پہلے، 93 جو ہے تراجم قرآن صرف اردو میں ہیں۔ ہمارے پاس جو قصیدہ برد شریف پر جو اردو میں کام ہوا ہے پوری دنیا میں کہیں پر کام نہیں ہوا۔ تو وہ اردو جس کو میر انیس نے کلمہ پڑھایا، جس کو چیکبس نے رامائن پڑھائی، جس کو کیلگرس نے مسیحیت سکھائی، جس کو بیدی نے گرو نانک صاحب سکھائی، وہ ایک زبان ہے جو ہمارے بر صغیر کی پیداوار ہے۔ اور کیونکہ فارسی میرے بائیں ہاتھ پہ پروفیسر وفا ہیں، یہ زبان فارسی 450 سال تک مغلیہ دور کی زبان تھی، دربار کی زبان تھی، اور وہاں فارسی بیٹھی ہوئی تھی اور اردو کو آنے نہیں دے رہی تھی کیونکہ فارسی ایک آپ کی اباحت رکھتی تھی۔ تو لیکن اردو آخر آئی اور اس نے ریپلیس کیا فارسی کو۔ آپ جانتے ہیں کہ محمد قلی قطب شاہ پہلا صاحب دیوان شاعر اردو کا، اس کا اسیر ہوا، شاہ عالم اس کا عاشق ہوا، پیا آپ کے لکھنؤ کے، انہوں نے اس کی جو
منت اور ان کی منت کی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت تنگ ہے تو تاریخ سے ہم آ رہا ہوں آپ ہی کے سوال پہ آ رہا ہوں. کچھ گفتگو جی ہاں. ان کی کتاب پر کر لیں. اب میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس زبان کے دونوں رشتوں کو دیکھا ہے. 12 سے 13 چھوٹے چھوٹے آپ کے محمد حسین آزاد سے آپ دیکھیں گے کہ یہ سفر نامے ہیں. لیکن پروفیسر وفا یزدان منیش نے جو اسی مہینے جو ایک خوبصورت کتاب فارسی کی دی ہے، یعنی حکایت وفا در پاکستان، آپ پڑھیے. یہ ایک 300 صفحے کے قریب کتاب ہے. آپ کو معلوم ہوگا میں سفر نامے کا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں تنقید نگار ہوں. اس کامیابی کے ساتھ اس میں تمام شہرستانوں کا ذکر ہے، اس میں وہاں کے دبستانوں کا ذکر ہے، وہاں کی یونیورسٹیز کا ذکر ہے، وہاں کے مقامات آپ کے جو ہے اہم جو ہیں اس کا ذکر ہے، اس کی تاریخ ہے. یعنی وفا یزدان منیش نے بازار ہو کہ یونیورسٹیز ہوں، عوام ہو، عامی ہو یا عالم ہو، ہر ایک کا اتنی خوبصورتی کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کتاب میں کہ آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ فطری طور پر یہ جذبات بدل رہے ہیں. اور یہ معلوم ہوگا کہ ایک باہر کا جو شخص ہے کس نظر سے اس پاکستان کو دیکھ رہا ہے. تو میری نظر میں اگر آپ پڑھیں ان کی جو ہے وفا یزدان منیش کی اس کتاب کا ترجمہ اور جو آ رہا ہے اور جو ہوا ہے، تو بتانے کی کوشش یہ ہے کہ اس کا جو مشہور مولانا روم کا شعر ہے کہ خوش طرح باشد کے سر دلبراں. بہتر تو یہ ہے کہ جو داستان ہے دلبروں کی گفت آید از زبان دیگران، دوسروں کی زبان سے سنا جائے. تو پاکستان کیا ہے، پاکستان کی محبت کیا ہے، وہ آپ ان کی کتاب سے آپ کے جو ہے وہ کریں. اب زبان دیگراں سے بھی ہم کچھ سن لیں کہ اس کتاب میں انہوں نے کراچی کو بھی، ہماری کانفرنس جشن کراچی ہے اس دفعہ، ہمارا جو تھیم ہے وہ کراچی ہے، کراچی شہر ہے. تو وفا مستقل ہماری کانفرنسوں میں آتی رہیں اور کراچی شہر میں یوں بھی آتی رہیں. تو ان سے ذرا میں معلوم کرنا چاہوں گی کہ اس ایک تو یہ کہ کیا اس کا اردو ترجمہ آ رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں کیا کیا ذکر ہے کراچی کا، مختصراً اگر کچھ اس وقت میں. اچھا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں میری کتاب کا تعارف کرایا ہے. مجھے امید ہے کہ سب کو یہ کتاب اچھا لگے. اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ چھپنے والا ہے، اور ممکن ہے کہ دوسرا ترجمہ بھی شروع ہو جائے. اس میں تو ظاہر ہے میں کراچی میں بھی آئی تھی، نہ صرف کراچی بلکہ صوبے سندھ کے مختلف شہروں کا بھی سفر کیا تھا. اس میں آرٹس کونسل کا بھی ذکر ہے، جیسا یہاں میں کانفرنس کے لیے آئی تھی، اس کا ایک خاص طور پر ذکر میں نے کیا ہے. جو میرے مشاہدات یہاں کے حوالے سے میں نے کر دیے ہیں، بیان کر دیے ہیں، اور ٹھٹھا کے بارے میں، مکلی کے بارے میں، اور سکھر کے بارے میں، اور کچھ مختصر خیرپور کے بارے میں. کیونکہ یہ زیادہ میرے جو 6 مہینے کا دور ہے یہ اسی سے متعلق ہے، مگر بیچ میں ایک فلیش بیک کے طور پر میں نے پہلے کا بھی ذکر کیا ہے. جس طرح پہلے بھی میں اسٹوڈنٹ کے طور پر پاکستان میں رہی تھی، اور کراچی یونیورسٹی کا اس میں ذکر ہے. ذکر صرف ذکر نہیں ہے، کچھ بھی ڈیٹیلز کے طور پر بھی میں نے لکھا ہے. انجمن ترقی اردو کے حوالے سے تو میں نے اس کا پس منظر بھی کہا ہے، جس طرح آپ کی محنت سے ایک وہ نئی بلڈنگ بن گئی، اس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے. یعنی جیسا میں نے سنا تھا، میں نے دیکھا تھا، وہ بھی میں نے لکھا ہے. اور میں نے یہ مقدمے میں بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ میرا کوئی تحقیقی کام نہیں ہے، کیونکہ اگر تحقیقی کام ہو کہ فلان تاریخی مکان ہے، اس کی مساحت کتنی ہے، یا معماری کے حوالے سے اگر معلومات حاصل کرنا، آپ گوگل میں سرچ کریں، ساری باتیں آ جاتی ہے. اس وجہ سے میں نے کوشش کی جو میرے تاثرات ہے وہ جو خود اگر جب تک بندہ نہ دیکھیں اس کا بیان نہیں کر سکتا،
اس کو بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، اور صرف میں نے معلومات نہیں دی ہے بلکہ میں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے، خاص طور پر تہذیب کے حوالے سے۔ ایک تو مثال میں دیتی ہوں، کیونکہ میں پچھلے تو 20 سال سے تو آتی رہی ہوں پاکستان، کراچی میں بھی آتی رہی ہوں، تو میں نے اس بات کا بھی ذکر، شاید خواتین سن کر خوش ہو جائیں، میں نے خاص طور پر ایالت سندھ کے حوالے سے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے جیسے یہاں خواتین کو دیکھا ہے، یہ بہت اعتماد، ان کے اندر اعتماد نفس بہت زیادہ ہے، اور وہ ایکٹیو ہے، جتنی بھی ہے ابھی اس سے تو زیادہ گنجائش کہ انشاءاللہ خواتین اور بھی پڑھی لکھی بن جائے اور بھی معاشرتی سرگرمیاں رکھے، لیکن یہ جو بھی رکھتی ہیں مجھے لگتا ہے پہلے سے زیادہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ ان میں ایک سنجیدگی ہے۔ میں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں اس سے بہت خوش ہوتی ہوں۔ بہت شکریہ وفا یزداں، آپ نے ہم خواتین کو خوش کر دیا، اور ہم بھی فخر کرتے ہیں کہ ایک خاتون ہماری سفیر بن کر ہمارے ملک کی اور ہمارے زبان کے لیے کام کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ان کے سفر نامے کو اور ان کے کام کو آپ نے باقاعدہ پڑھا ہے، تو اس میں آپ کو کیسا محسوس ہوا کہ وہ؟ دیکھیے، سفر نامے کی سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جو سفر نگار ہوتا ہے وہ بناوٹی باتیں نہ کرے، اپنے علم و فضل اور اپنے آپ کو جو ہے اس میں منعکس کرنے کی کوشش نہ کرے۔ سفر نامہ اس وقت فیل ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو جو ہے ایک بالغی اور اونچا اٹھائے اور بتانے کی کوشش کرے۔ سفر نامہ اس وقت دلچسپ ہوگا کہ جس میں تمام چیزیں بتائی جائیں، جس میں عوام بھی ہو اور خواص بھی ہوں۔ تو جس طریقے سے ڈاکٹر وفا یزدان منیش نے یہاں کا جو میں دیکھ رہا تھا، مجھے مخصوصاً لاہور جب میں پڑھا تو لاہور میں نے دیکھا کہ کیونکہ اس میں آپ کا اس زمانے میں آپ بی اے اور ایم اے اور پی ایچ ڈی کر رہی تھیں، تو ایک طالبانہ جو لک تھا اور عوام کے ساتھ جو رابطہ ہے، یعنی اس قدر خوبصورتی کے ساتھ انداز ہے۔ ویسے تو آپ کو پاکستان پر فارسی میں یا دوسری جگہ 12-15 چھوٹے چھوٹے سفر نامے مل جائیں گے، لیکن یہ حکایت وفا در، جس کا میں نے کوئی 300 صفحے 280 صفحے کی کتاب ہے، میں پورا مطالعہ کر رہا تھا، البتہ میں نے فارسی میں مطالعہ کیا ہے، اردو میں نہیں کر سکا میں۔ اس میں ایک چیز بڑی عجیب ہے، جو ایک ایرانی کی نظر سے وہ تمدن اور ثقافت اور یہاں کی تہذیب کا مطالعہ کر رہی ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو مرز ہے بیچ میں، یہ جو سرحد ہے، کوئی فرق نہیں کرتی، لوگ اسی لباس سے ہیں۔ ابھی جو ذکر کیا کہ خواتین میں جو اعتماد کی گفتگو ہوئی ہے، وہ ایک بڑا خاص چیز ہے جو عوام میں اس کی اہمیت نہیں ہے، یا عوام کو اس کے بارے میں پوری اطلاعات نہیں ہے۔ تو وفا کی اس میں 3.5 سال کوشش کی، جب جا کر انہوں نے اس کو آپ کے کیا کہتے ہیں، اور وہاں کے گائیڈ لیے، جس چیز کے لیے جانتے نہیں تھے، مخصوصاً بازاروں میں، مخصوصاً ایسے یہاں کے مقامات جو معتبر ہیں اور یہاں کی جو روایات ہیں، یہاں کی جو ریسٹورانٹ ہیں، تو اس میں بتانے کی کوشش کی ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کامیاب سفر نامہ آپ قرار دے سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں، جب کوئی باہر والا تعریف کرتا ہے ایک کلچر کی، تو اس کی خود قیمت بڑھ جاتی ہے، اس وجہ سے کہ دوسری آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا گیا۔ ہم تو اپنی تعریف کرتے ہی رہیں گے، لیکن تو میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر پروفیسر وفا یزدان منیش کو کہ بڑی سلیقے سے، اور سلاست ہے، سادگی ہے، اس میں جذبات ہیں، فارسی وہ پورے آپ کے جو ہے علم بیان کی چیزیں ان کے، کیونکہ خود ادیب ہیں، خود کچھ شعر بھی کہتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ مجھے کہا گیا ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس مختصر وقت میں آپ دونوں چونکہ اسکالر ہیں اور محقق ہیں، تو آپ نے بہت اچھی طرح گفتگو کو سمیٹا۔ بس میں اس میں اتنا اضافہ کروں گی کہ ہم کراچی میں اور صوبے سندھ میں بیٹھے ہیں، اور ایک عرصے تک اس صوبے کی زبان، سرکاری زبان فارسی رہی، اور یہاں فارسی کے بہت بڑے بڑے دانشور اور شاعر و ادیب پیدا ہوئے، خاص طور سے مرزا خلیج بیگ جو اردو اور فارسی دونوں میں لکھتے تھے، اور آج بھی مرزا خلیج بیگ کا خاندان فارسی ہی میں گفتگو کرتا ہے، ان کے خاندان کے کچھ لوگ۔
تو میں آپ دونوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اچھا، آپ آخری جملہ اگر ایک کہنا چاہیں تو کہہ دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے بعد آپ بات کر لیجئے کہ آپ کا قومی شاعر جو علامہ اقبال ہے، اس کی فارسی جو ہے، آپ ان کے ویژن کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ فارسی آپ کے جو ہے ترجمے پہ نہیں، شعر ترجمہ نہیں کرتا، شعر ترجمانی کرتا ہے۔ تو ضرورت یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر پاکستان میں کوئی کام ہو سکے تو چاہیے یہ کہ فارسی پر توجہ کریں اور فارسی اسکالرز پیدا کریں تاکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اشعار کے معنی خود سمجھنے شروع کریں اور محتاج نہ ہوں ان ترجموں پر جو ترجمانی بھی 60% برابر اقبال کے اشعار کی نہیں کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ اقبال شناسی کے لیے صرف اقبال ہی نہیں، غالب تو اپنی فارسی شاعری پہ ناز کرتے تھے اور اردو کو دوسرا درجہ دیتے تھے، مگر آپ وفا یزداں آپ آخری ایک جملہ۔ کیونکہ یہاں اس سیشن کا عنوان ہے اردو اور فارسی کے رنگ، میں مختصر ایک اہم بات کہنا چاہتی ہوں۔ یہ جو فارسی کے اثرات اردو شاعری میں یا اردو ادب میں، یہ تو بہت لمبی بات ہو کہ میرے خیال سے اکثر یہاں بیٹھے ہوئے حضرات کو تو معلوم ہے، اس کی تاریخ کی طرف میں اشارہ نہیں کرتی ہوں، مگر اکثر یہ ہوتا ہے کیا یہ سمجھا چاہیے پرانے زمانے میں فارسی کے اثرات اردو شاعری یا اردو ادب پر میں وہ ہوا کرتے تھے، اب وہ دور ختم ہو گئے، مگر میں بس ایک ہی آپ کے لیے ایک مثال دیتی ہوں کہ یہ بات غلط ہے۔ اب کافی اسکالرس ہیں یہاں پاکستان میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اردو ادب پڑھ رہے ہیں مگر پی ایچ ڈی ایران میں کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی ایک مثال ہے، یہاں کاظمی صاحب صحیح بتا رہے ہوں، انہوں نے بھی مجھے میسیج کیا تھا کہ پی ایچ ڈی کی کلاسز شروع ہو جائے مجھے بتانا۔ کافی لوگوں کا اس طرح میسیج آتا ہے، جب میں پوچھتی ہوں آپ اردو ادب پڑھ رہے ہوتے تو پھر آپ کیوں پاکستان میں نہیں کرتے؟ وہ کہتے نہیں، فارسی سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ماحول میں آئیں، چاہے وہی سے ہم اردو ادب میں پی ایچ ڈی کریں مگر کہ ہماری فارسی مضبوط ہو جائے، اور ہمیں نہ صرف فارسی زبان، فارسی ادب کے لیے بھی ہمیں عبور حاصل ہو جائے کہ ہم تقابلی جائزہ کر سکیں۔ اس وجہ سے جو اردو فارسی کے رنگ ہے، یہ رنگ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ انشاءاللہ اس طرح چلتا رہے گا۔ ان دونوں کا جو رشتہ ہے یہ کبھی کمزور نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور آرٹ، ادب، فنون، ان کے رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں، قلم کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ مستحکم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کانفرنس میں، آج 17ویں کانفرنس تھی، انشاءاللہ آئندہ کانفرنسوں میں بھی آتے رہیں گے۔ میں صدر احمد شاہ صاحب کی طرف سے بھی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بہت ممنون، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، آپ کا شکریہ، سب کا شکریہ۔